میں قرآن مجید سے جتنا ہو سکا مجھ سے چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ ان آیتوں کے تناظر میں اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ کا اس وقت کہ جب ہر روز اسلام کو ایک نئی ترقی ملا کرتی تھی اور اسلام اس روئے زمین پر ایک درخشاں ستارے کی طرح یوں چمک رہا تھا کہ جو بھی اس کو دیکھتا تھا وہ دیوانہ وار آ کر لپک جاتا تھا، سبحان اللہ، اسلام سے برکتیں لینے لگ جاتا تھا۔ تو انہی لوگوں میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ جب وہ ایمان لے آتے ہیں، حضرت یاسر ہے، عمار بن یاسر اور دیگر ان کے اصحاب جب مسلمان ہو جاتے ہیں، یہ بات کفار کو اچھی نہیں لگتی، اسلام کی ترقی انہیں بھاتی نہ تھی۔ رب کائنات جل شانہ ان کے منصوبوں کو بیان کرتا ہے، فرمایا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ خواہش کرتا ہے، چاہتا ہے، اس کی تمنا ہے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ کاش وہ تمہیں بہکا دے، تمہیں راہ ہدایت سے ہٹا دے، تمہیں اللہ کی رحمت اور فضل سے دور کر دے۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ اب یہ مسلمان ہو گئے تو یہ تو اسلام کو تقویت دیں گے، تو انہیں کیا پتا تھا ان کا تعلق، ان کا واسطہ اس محبوب خدا سے ہو گیا ہے کہ جو رحمت للعالمین بھی ہے، رؤوف الرحیم بھی ہے، اور اپنے پیاروں پر فضل و انعام کرنے والا بھی ہے، اور ان کے اوپر اپنا لطف و عنایت کرنے والا بھی ہے۔ وہ کیا جانتے تھے کہ اب جب یہ مسلمان ہو گئے تو ان کا اسلام سے پھرنا ایسے ہے جیسے کہ دودھ کا تھنوں میں واپس جانا۔ وہ کہا جانتے تھے کہ یہ اسلام سے پھرنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ تو اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور بھی نہیں ہے، وہ اس بات کو جانتے ہی نہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کر